احباب ذی وقار، سورہ فتح کا آخری رکوع مبارک آج درس میں اس کی تفسیر بیان ہونی ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان فرمایا گیا اور تشریحاً عرض کیا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں ایک خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب اور اس خوشخبری کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو ان کا ذوق و شوق دیکھ کر آپ نے مکہ شریف پہنچنے کی تیاری فرمائی۔ کفار مکہ نے رکاوٹ ڈالی اور حدیبیہ مقام پر آپ کو صلح کرنا پڑی اور یوں آپ وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ صداقت کا تعلق اقوال کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور افعال کے ساتھ بھی۔ واقعے کے مطابق بات کرنا یہ صدق کہلاتا ہے اور واقعے کے خلاف بات کرنا یہ کذب یعنی جھوٹ کہلاتا ہے۔ مثلا کسی مقام پر آگ لگی ہوئی دیکھ کر بندے نے آ کر دوسری جگہ لوگوں کو خبر دی کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی خبر واقعے کے مطابق ہے لہذا یہ صدق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اگر وہاں آگ نہیں لگی ہوئی تھی اور اس نے آ کر بیان کر دیا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے تو یہ بات واقعے کے مطابق نہیں، یہ خبر واقعے کے خلاف ہے تو یہ کذب ہے، جھوٹ ہے۔ کبھی فعل کے ساتھ صدق کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا پھر اس وعدے کو پورا کر دیا تو یہ وعدے کا صدق ہے، وعدے کی سچائی ہے۔ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ جو صدق کا تعلق جب فعل کے ساتھ ہو تو وہاں اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہے صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ اللہ نے رسول کا خواب سچا کر دکھلایا۔ رسول کو اس کا خواب سچا کر دکھلایا تو صدقہ کا ایک مفعول رسولہ اور دوسرا الرؤیا ہے۔
الرؤیا یہ بھی محل نصب ہے اور مفعول ہے۔ اب یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ ابھی مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا ہے اور اس خواب نے سچا ہونا ہے، اور اللہ فرماتا ہے صدق اللہ رسول، اللہ نے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ تو جس کام کا ہونا مستقبل میں یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جیسا ایک بندہ اپنے دوست کو بلا رہا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس پہنچ آئیں، تو بندہ اسے کہتا ہے میں پہنچا، بس میں پہنچا۔ تو پہنچا تو ماضی ہے، لیکن وہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں ضرور آؤں گا۔ تو چونکہ یہ خواب یقیناً سچا ہونا تھا، چونکہ پیغمبر کا خواب ہے اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ماضی سے تعبیر کیا۔ آگے پھر مستقبل ہے، مستقبل کے الفاظ ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صدقہ ماضی مستقبل کی خبر دینے کے لیے آیا ہے، یقینی خبر دینے کے لیے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کی مسجد میں داخل ہوگے، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو بے خوف ہو کر، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، بعض اپنے بالوں کا حلق کرواتے ہوئے، بالوں کو چھوٹا کرواتے ہوئے، محلقین سر منڈواتے ہوئے، مقصرین بالوں کو چھوٹا کرواتے ہوئے۔ حلق کا معنی ہوتا ہے بالوں کا منڈوا دینا، اور قصر کا معنی ہوتا ہے بالوں کا چھوٹا کروانا۔ یہ دونوں صورتوں کی اجازت ہے حج اور عمرہ میں، کہ بالوں کو سرے سے منڈوا بھی سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اور زیادہ افضل یہ ہے کہ بالوں کو منڈوایا جائے، جس کو ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر جو بالوں کو منڈواتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ 3 مرتبہ آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ البتہ کٹنگ کروانا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ بہت ایک غلط اور ناجائز کام کرتے ہیں کہ چھوٹا سا کینچی کے ساتھ ایک ٹک سا لگوا لیتے ہیں۔ یہ خواتین کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا عمرہ ادا نہیں ہوتا اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے ہی کٹنگ کروا لیں، پھر بھی کٹنگ کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد احرام اتارا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اگر بالکل نہیں بھی منڈواتے تو عمرہ کے بعد احرام اتارنے سے پہلے بالوں کو چھوٹا ضرور کروائیں۔ صرف 1 یا 2 جگہ سے کینچی کے ساتھ تھوڑا سا ٹک لگا دینا اور نشان لگا دینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے عمرہ ادا نہیں ہوتا اور بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا،
پھر اللہ وہ کچھ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ کے علم میں وہ بھی ہے جو تمہارے علم میں نہیں. علم ما لم تعلموا، اللہ نے جان لیا جو تم نہیں جانتے تھے. پھر اس نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح مقرر فرما دی، یعنی آپ کا حرم میں داخل ہونا، بعض لوگ سر منڈوا کے اور بعض والوں کو کٹوائیں، یہ سب ہوگا. لیکن اللہ نے اس سے پہلے ایک اور فتح رکھی. یہ فتح کون سی ہے؟ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ فتح خیبر ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہی فتح ہے جو حدیبیہ، جو بڑی شاندار اثرات اس کے مرتب ہوئے اور یہ فتح کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس سفر میں حضور کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے، اور جب آپ خواب پورا کرنے کے لیے داخل ہوئے اس وقت 10,000 صحابہ کرام تھے. اس عرصے کے اندر اتنا اسلام پھیلا. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنا پھیلا کہ پھر 10,000 بندے آپ کے ساتھ داخل ہوئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غالب کر دے اس دین کو ہر دین پر، تمام ادیان پر، سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اس بات کی کہ وہ حق کو ثابت کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ. پھر یہ حضور پاک کا اور آپ کے ساتھ جو خوش نصیب تھے، آپ کے غلام تھے، اصحاب تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حضور پاک کو نام کے ساتھ پکارا نہیں ہے. جس طرح یا آدمو ہے، یا ابراہیمو ہے، یا نوحو ہے، یعنی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا، بات کی تو یا سے ان کا نام لیا. لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ اعزاز عطا فرمایا کہ نام کے ساتھ پکارا نہیں. یا آدم است با پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است. نبیوں کے باپ اور پہلے نبی آدم علیہ السلام کو تو فرمایا یا آدم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح. لیکن ہمارے آقا مولا کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ندا دی، پکارا، تو فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے. صرف 4 مقامات پر اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا گیا. صرف 4 مقامات ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، سب کا اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا. ان 4 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے محمد الرسول اللہ. اچھا، ایک اور بات، جہاں باقی 3 مقام ہے وہاں صرف لفظ محمد ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام مبارک، لیکن یہاں ساتھ رسول اللہ بھی ہے۔ یہ جو حدیبیہ کے معاملات کے اندر جو سرکار کا جب ذکر کیا تو محمد الرسول اللہ، اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ اس مقام پر ایک اختلاف ہوا کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ لکھو یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، من محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا کفار نے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول مانتے تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کاٹیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا یہ نہیں مان رہے تھے، سرکار نے فرمایا کہ امحو، کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد رسول اللہ لکھ دو۔ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ لا امحو کا ابدا، میرا قلم کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کاٹے۔ تو پھر آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو مشرکین نے محمد رسول اللہ اس کو کٹوایا، تو اللہ نے سورت میں پورا محمد رسول اللہ لکھوا دیا تاکہ قیامت تک لوگ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے، چاہے اپنے ہو یا پرائے، ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے۔ تو اس لیے جو یہ دیکھیں نا حدیبیہ کے تناظر میں یہ اس وقت کی صورت ہے، اور یہاں پورا محمد رسول اللہ ہے کہ جب تک یہ قرآن باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی، محمد رسول اللہ کا نام پڑھا جاتا رہے گا۔ والذین معہ، اس کے ساتھ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا آخری پیغام قرآن لے کر آئے، اس لیے آپ تو پردہ فرما جائیں گے، آپ کے مشن کو آپ کے ساتھ کے لوگ جاری رکھیں گے، آپ کا پیغام آپ کے بعد بھی پھر لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جو قرآن جاننے والے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اس لیے ساتھ والوں کا ذکر کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں۔ اشداء علی الکفار، جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے پھر وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اشداء علی الکفار، دین کے معاملہ میں یہ کافروں پر سخت ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہ کافروں کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں اور بد اخلاقی نعوذ باللہ اس طرح پیش آتے ہیں، نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کا حکم آ جائے تو وہ سختی کرتے ہیں کفار پر، کوئی نرمی نہیں کرتے، اپنے رشتوں تک کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، میرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے سختی کا تو وہ اپنے قریبی لوگوں پر بھی سختی کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ عام کفار کے ساتھ بھی نرمی نہ کی جائے، کفار کے ساتھ نرمیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نوازتے تھے، ان میں غریب لوگ ہوتے تھے، آپ ان کی مالی مدد فرماتے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ تو لہذا آپ دین کی تبلیغ کے لیے کفار کے ساتھ جو نرمی کریں، ان میں سے کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، آپ اس کی مدد کریں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اشداء علی الکفار سے خارج ہیں، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کے موقع پر کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، جو مسلم ریاست میں رہ کر ٹیکس دیتے تھے۔ تو گورنر نے زیادہ سختی کی، وہ غریب تھے، ٹیکس نہیں دے سکتے تھے۔ تو جناب عمر کو پتہ چلا تو آپ نے میدان عرفات میں گورنروں کی پشت ننگی کر کے اس پر کوڑے مروائے کہ ان غریبوں سے ٹیکس لینے کی کیا ضرورت ہے، ان کی غربت کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگرچہ وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن ان کا خیال رکھا جائے۔ تو جہاد کے معاملہ میں پھر سختی ہے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی اگر سامنے آتا ہے تو جہاد میں آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، پیشانیوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہیں۔ جب دل کے اندر عبادت کا نور آتا ہے تو اس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد پیشانی پہ زمین کی رگڑ کی وجہ سے لگنے والا وہ کالا نشان نہیں، اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کثر صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، رات کو جو زیادہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو اتنا ہی زیادہ اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کے قلب پر جو اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کے چہرے کو اللہ روشن کرتا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد۔ میں کسی وقت آپ کو دکھاؤں گا، ہمارے مرشد گرامی کا جب وصال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ تدفین سے تھوڑی دیر پہلے جو فوٹو بنایا گیا، ظاہری زندگی سے اللہ نے اور زیادہ حسن بڑھا دیا۔ اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا حضرت مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا 18 تاریخ کو لندن میں وصال ہوا، اور یہاں پر 23 تاریخ کو نماز جنازہ ادا کی گئی، یعنی 7واں دن تھا۔ 7ویں دن بھی اس طرح چہرہ مبارک چمک رہا تھا کہ سبحان اللہ، اپنے بھی دیکھ رہے تھے اور بیگانے بھی دیکھ رہے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا تھا اور زیادہ چہرے پر حسن بڑھتا تھا، رونق بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والوں کا جنازہ مبارک دیکھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں مرنے کے بعد اتنا حسین چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ غالباً ان کا بھی 3 دن بعد نماز جنازہ ادا ہوئی تھی، کراچی سے آپ کو ٹرین کے ذریعے لایا گیا تھا۔ تو جن کے دلوں کے اندر ایمان کی وجہ سے انوار ہوتے ہیں، وہ چہروں پر آتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت اور سجدوں کے نشان سے ان کے چہروں پہ اثرات آتے ہیں۔
عبادت کے نور سے، سجدوں کے نور سے ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ یہاں وجوہ میں جبین کا ذکر نہیں، جبا کا نہیں، ماتھے کا نہیں، یعنی چہروں پہ حسن ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، فرمایا ان کی یہ شان اور یہ نشانی تورات میں بیان ہوئی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی یہ شان، ان کی یہ مثال انجیل میں بیان ہوئی۔ یہاں تین طرح پڑھا گیا ہے۔ آگے بیان ہوا کزرع، جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپل نکالی، اپنی سوئی نکالی، فآزرہ، اس کو مضبوط کیا، دانے سے جو بالی نکلتی ہے اس کو شطأ کہا گیا۔ بالکل پتلی سی ایک بالی نکلتی ہے دانے سے، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، ایک تنا بن جاتا ہے، پھر وہ ایک فصل لہرا رہی ہوتی ہے، مضبوط فصل بن جاتی ہے، ہر سبزہ ہی سبزہ کھیت میں نظر آتا ہے۔ ابتدائی اسلام کی تنہائی کا ذکر ہے۔ ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھوڑے سے لوگ تھے، بالکل ابتدا میں ایک نبی پاک علیہ السلام، ایک حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ، حضرت مولا علی شیر خدا، یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ پھر آپ کے غلام حضرت زید، حسین ابو بکر صدیق، سید عمر فاروق، عبداللہ بن مسعود، یہ عمار ابن یاسر، تھوڑے سے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگوں کے ساتھ آپ داخل ہوئے، اور حج کے موقع پر کئی ہزار لوگ سرکار کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح یہ نبی پاک علیہ السلام کی لگائی ہوئی جو کھیتی میں فصل بڑھتی گئی۔ اب یہ مثلہم چونکہ 2 بار لایا گیا تو 3 طرح کی تفسیر کی گئی ہے۔ مثلہم فی التوراۃ، اگر یہاں وقف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہروں پر نور اور آثار، چہروں کی برکت، چہروں پر نور اور یہ نشانی، اس کا ذکر تورات میں ہے۔ اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یا انجیل پہ پھر وقف نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہوگا کہ تورات میں تو ان کے چہروں کا نورانی ہونا بیان ہوا، اور انجیل میں یہ مثال دی گئی کہ وہ ایک کونپل کی طرح ہے، دانے سے کونپل نکلتی ہے، کمزور ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، تنا بڑھ جاتا ہے اور فصل لگ جاتی ہے۔ یہ انجیل میں ذکر ہے۔ یعنی ایک نشانی وہ جو تورات میں ہوئی، پھر مثلہم فی التوراۃ، اس پہ وقف کریں گے۔ اور مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، یہ دوسری نشانی بیان ہوئی۔ اور ایک یہ ہے کہ کزرع اخرج شطأہ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، کہ تورات میں اور انجیل دونوں میں ان کی یہ نشانیاں بیان ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی، کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ابتدا میں وہ تھوڑے ہوں گے، پھر وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اس کی کمر کو اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، اور پھر وہ پودا اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا۔ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، پھر وہ اس کھیتی لگانے والے کو اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنی فصل کو ہرا بھرا دیکھ کر، جس نے وہ کھیتی لگائی تھی۔ اس طرح سرکار بھی اپنے اصحاب کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ جو اللہ کی طرف میں لے کر آیا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جن کو جھکایا، ان کی جماعت دیکھ کر آپ بھی خوش ہوتے تھے، جس طرح ایک کسان اپنی لگائی ہوئی کھیتی کو ہرا بھرا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ جلائے ان سے کافروں کے دلوں کو۔ کافر جو ہے وہ پھر جلیں گے،
اس کی اچھی کھیتی کو دیکھ کر وہ جلتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان میں سے ایمان لانے والوں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم نے سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھا ہے۔ یہ جو پہلا اعتماد میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ نور ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تورات میں بیان ہوا، اور جو دوسری مثال کھیتی والی ہے یہ انجیل میں بیان ہوئی۔ اس طرح کہ ان دونوں کا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر ہے، اور ایک قرات یوں بیان کی گئی ہے، دوسری کہ تورات پر وقف نہ ہو، انجیل پر وقف ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلی نشانی ہے نا کہ چہرے نورانی ہوں گے، وہ تورات میں بیان ہوئی اور دوسری انجیل میں بیان ہوئی۔ تیسری ایسے پڑھیں گے کہ تورات پہ بھی وقف نہیں کریں گے، کلام ختم نہیں ہوگا، انجیل پر بھی، یعنی اسی طرح پڑھیں گے تورات و انجیل، ذالک مثل فی التورات۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی کی مثال، پہلے ان کی نشانیاں بیان کی، کھیتی کی مثال دی گئی کہ ابتدا میں وہ کمزور چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا بڑا رتبہ ہے اور بڑا مقام ہے۔ ایک ایک پر نبی پاک علیہ السلام کی صفات کی تجلیاں پڑتی، کسی پر 2 تجلیاں، کسی پر 4 تجلیاں، کسی پر 5 تجلیات، کسی پر 1 تجلی، کسی پر سرکار کی 12 تجلیات۔ تو جتنی کسی کو حضور علیہ السلام کے انوار اور تجلیات نصیب ہوتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ کا اس کا رتبہ بڑھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کے ہر نسبت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو سورہ حجرات کا درس شریف ہوگا، 1 بار سورہ فاتحہ شریف، 3 بار سورۃ اخلاص۔